اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ پر تیسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے۔ معرفت امام کتنی اہم، واجب، لازم اور ضروری ہے، اس کے لیے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں، ایک تو معرفت اور دوسرا جاہلیت۔ جاہلیت کی موت کیا ہے بھائی؟ جاہلیت کا زمانہ وہ تھا جس میں نہ کسی نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، نہ ہی کوئی آسمانی خبر آئی تھی، نہ کسی دین پر عمل ہوتا تھا، نہ کسی شریعت پر عمل ہوتا تھا۔ تو اس دور میں جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے دین سے، شریعت سے جاہل ہو کر مر جاتا تھا، اسے جاہلیت کی موت کہا جاتا تھا۔ تو نبیوں کا سردار فرما رہا ہے کہ معرفت امام نہ ہو تو انسان کی موت جاہلیت کی موت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا کوئی عقیدہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب اس بات سے آپ سمجھیں کہ یہ معرفت امام کتنا اہم ترین کام ہے۔ اور معرفت کا لفظی مطلب ہے کسی کو پہچان کر، سمجھ کر ماننا۔ تو بھائی امام کون ہوتا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کی شرائط کیا بیان کی ہیں؟ قرآن اس کی صفات کیا بیان کرتا ہے؟ اس پر میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں قرآن سے میں نے امامت کی صفات بیان کی ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں احادیث سے امام کے حق پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مولا امام کا ارشاد ہے کہ جس بندے نے معرفت امام حاصل کر لی وہ بے فکر ہو جائے، وہ کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ ہو گیا۔ آخرت کے بھائی یہ دنیاوی نقصانات کی بات نہیں ہو رہی، دنیاوی نقصانات مومن کے بھی ہوتے ہیں، کافر کے بھی ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن دین کا نقصان یعنی اس کے ایمان میں، اس کی آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آگے معصوم نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ بھائی امام کے ساتھ آنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو امام اللہ نے بنایا ہے جب اس کے ساتھ آپ آئیں گے، اس کی معرفت رکھتے ہوں گے، تو جیسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس امام کو درجہ ملے گا اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تو آگے معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ معرفت امام حاصل کر لے تو پھر وہ اس بات پر بے فکر ہو جائے اور اس بات پر سکون محسوس کرے کہ اب وہ جہاں بھی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہے جیسے وہ امام کے خیمے میں موجود ہے، امام کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں ان کا امام ان سے غائب ہوگا، ان کا امام ان کی نظروں سے اوجھل ہوگا۔ تو معصوم فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت بھی امام کی امامت پر قائم رہیں گے۔ اب ان لوگوں کا کم از کم ثواب کیا ہوگا؟ یہ آپ لفظ کم از کم پہ لازم توجہ کریے گا کہ یہ کم از کم ثواب ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں اور امام نے فرمایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ تم میرے راز پر ایمان لائے اور تم نے میرے غیب کی تصدیق کی، تو میں تم لوگوں کو بہترین ثواب کی بشارت دے رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بہترین ثواب کی بشارت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم لوگ ہی در حقیقت، پکار کر اللہ فرما رہا ہے تم لوگ ہی در حقیقت میرے بندے اور میری کنیزیں ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جن کے میں عمل قبول کروں گا، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے میں گناہوں کو معاف کروں گا، تقصیروں کو معاف کروں گا، اور تم ہی وہ لوگ ہو جن کی وجہ سے میں اپنا عذاب روک لوں گا، عذاب نازل نہیں کروں گا، اور تم ہی وہ لوگ ہو جن کی وجہ سے میں آسمان سے پانی نازل کروں گا، بارش برساؤں گا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا کتنا اہم ترین اجر مل رہا ہے، اور اس کو اللہ کم از کم فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی میرے عبد ہو، تم ہی میرے بندے ہو۔ بھائی یہ عبدیت کا مقام کوئی عام چھوٹا سا مقام نہیں ہے۔
اللہ کا بندہ ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ لیتا ہے، لیکن اللہ کا عبد وہ ہے جس کو اللہ پسند کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جس کو اللہ اپنا مانے، وہ بہت زیادہ عزت و لائق و احترام ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ عبد کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا قرآن حکیم کی ایک آیت دیکھیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات۔ تو بھائی یہ عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی کہ مقام ہے۔ سرکار کے عبدیت میں سے جو نصیب ہوگا وہ اس کو ہوگا جو بندہ معرفت امام رکھتا ہوگا اور امام زمانہ کی امامت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت والے مقام سے اپنے حصے کا جز پائے گا، اپنے حصے کا ثواب پالے گا، جتنا وہ ایمان رکھتا ہے، جتنی وہ معرفت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا عبد تسلیم کرے گا، صرف اس نسبت سے کہ وہ امام کی معرفت رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں ملے گا، تم لوگوں کی میں تقصیریں اور گناہ بھی معاف کروں گا۔ بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، گناہ اور غلطیاں معاف کروانے کے لیے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن اللہ امام زمانہ کی معرفت اور سرکار کی امامت پر ایمان رکھنے والوں سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، میں تمہاری تقصیریں بھی معاف کروں گا، اور میں صرف تمہارے اعمال قبول کروں گا۔ یعنی امامت امام زمانہ پر ایمان رکھنے والا اور معرفت رکھنے والا جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالی مقام میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر جو بارش نازل کر رہا ہوں یہ بھی تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں کہ تم اس امام کو ماننے والے ہو جس کو میں اللہ منوانا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ راوی نے سنا معصوم سے یہ فرمان تو اس نے کہا کہ مولا اگر 12ویں امام کی غیبت کا وقت آ جائے، پتہ چل جائے، تو پھر ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اس دور میں 2 کام کرو، ایک تو اپنے گھر میں رہو، دوسرا خاموش رہو۔ گھر میں رہنے کا مطلب کہ کسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہ بناؤ، چاہے وہ دین کے نام پر ہو چاہے کسی اور نام پر ہو، اپنے گھر میں رہو، یعنی کہ بالکل سکون سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے بھی قرآن میں کہا تھا کہ تم اب گھر میں رہو اور گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تو یہاں پر اللہ کے معصوم نمائندہ فرما رہا ہے کہ غیبت امام زمانہ میں اپنے گھر میں رہو، دوسرا فرمایا خاموش رہو، شور مچاتے نہ پھرو، یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے تم ایسے کام نہ کرو کہ دوسروں کی توجہ، دوسروں کی نظر یا دوسروں کا اختلاف رائے تمہاری طرف مڑ جائے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ یہی امام زمانہ کے غیبت کے وقت میں بہترین کام ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو حق پر قائم و دائم رکھے، اور گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ قرآن حکیم کے موضوع پر میں دوسری ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کر رہا ہوں، جس میں قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی، اور یہ بہت ہی قیمتی ترین موضوع ہے اس لیے کہ یوٹیوب پر یہ موضوع پہلی بار اپلوڈ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔